میری پارٹی وہ ہے جس نے مجھے میرا حق چھیننا سکھایا، یا میری پارٹی وہ ہے جس نے مجھے میرا حق خریدنا سکھایا، یا پھر میری پارٹی وہ ہے جس نے مجھے یہ سکھایا کہ اپنے حق کے لیے لڑنا کیسے ہوتا ہے، اس کا صحیح طریقہ کار کون سا ہوتا ہے۔ تو آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کی کون سی پارٹی ہے اور آپ نے جا کے اس کو ووٹ ڈالنا ہے۔ میں تھوڑا سا سم اپ کرنا چاہوں گا کہ ابھی جو پولیٹیکل سچویشن ہے پاکستان میں، اور الیکشنز آ رہے ہیں اور سب یہ کشمکش میں پھنسے ہوئے ہیں کہ کون جیتے گا، کون آئے گا، کون پرائم منسٹر بنے گا۔ میں آپ کو میری ایک چھوٹی سی انالیسز ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بیسکلی یہ لڑائی جو ہے نا، یہ نظام کی لڑائی ہے، اور یہ جو بھی آپ کا نظام ہے اس وقت، یہ پوری طرح سے فیل ہو گیا ہے، اور اس فیل ہونے میں اس کو باقاعدہ دکھایا گیا ہے کہ یہ فیل ہو گیا ہے تاکہ ہم اس نظام کو چینج کر سکیں، کوئی چینج لا سکیں، اور وہ چینج صرف یہی آ سکتا ہے کہ اس نظام کو ختم کیا جائے اور دوسرا ایک نظام بنایا جائے۔ یہ پریزیڈنشل سسٹم کی لڑائی ہے، کیونکہ اگر میں آپ کو تھوڑا سا ریکیپ کروں، اور ریکیپ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو پولیٹیکل سچویشن ہے یا جو پولیٹیشنز ہیں، وہ بری طرح سے ہر پولیٹیشین پٹ رہا ہے۔ کسی کا آپ نے انتخابی نشان چھین لیا، کسی کو آپ نے جب کھڑے میں اپنی مہم چلا رہے ہیں تو وہاں پر نعرے جو ہے وہ کسی اور پارٹی کے لگ رہے ہیں۔ لوگوں سے سوال کیا جا رہا ہے ووٹ کس کو ڈالو گے، وہ جس کو ووٹ ڈالنا چاہ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں وہ آ کیسے سکتا ہے، کبھی بھی پاکستان میں ایسا ہوا نہیں کہ جس کو ہم ووٹ ڈالنا چاہ رہے ہیں وہ آ جائے۔ تو عوام جو چاہتی ہے یا عوام جس کو ووٹ ڈالنا چاہتی ہے، اگر وہی آ کے پرائم منسٹر بنے گا تو پاکستان کا سسٹم چینج ہو سکتا ہے۔ ایک پولیٹیشین کی میں آپ کو تھوڑا سا ریکیپ کراؤں، تھوڑی سی آپ کی یادداشت کو تھوڑا سا رینیو کروں، تو آپ ذرا یہ سنیں کہ ایک آدمی جو ایک پولیٹیشین ہے، آج بہت بڑا پولیٹیشین ہے، وہ پہلے کرکٹر تھا، اور جب وہ کرکٹ میں آیا تو کسی نے اس سے کہا کہ یار تمہارا جو بالنگ سٹائل ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، تو تم اگر تم اس کرکٹ میں یا بالر بننا چاہتے ہو تو تمہیں اپنا بالنگ سٹائل چینج کرنا پڑے گا۔ یہ ایک کرکٹر، کیونکہ میں کرکٹر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اٹس ناٹ این ایزی جاب کہ آپ جا کے اور اپنا بیٹنگ سٹائل یا بالنگ سٹائل کو بہت آسانی سے چینج کر لیں، اٹس ناٹ پاسبل۔ وہ گیا، اس نے کہا نہیں میں اپنا بالنگ سٹائل چینج کروں گا، اور بالنگ سٹائل چینج کر کے وہ کرکٹ میں آیا، اور پھر وہ کیپٹن بنا اس کرکٹ ٹیم کا، پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا، اور 92 میں ورلڈ کپ جیتا۔ ورلڈ کپ جیتنے کی ریزن اس کے پاس بہت سالڈ تھی کہ اس کو ایک ہاسپٹل بنانا تھا، کیونکہ اس کی ماں کو کینسر تھا، اور اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ جو ایک غریب آدمی ہے وہ اس مرض کو لے کے کتنا پریشان ہے۔ وہ باہر گیا انگلینڈ میں جا کے اس نے اپنی ماں کا علاج کرانے کی کوشش کی، تو گوروں نے اس کو بہت بری طرح انسلٹ کیا کہ تمہارے پاس پاکستان میں ایسا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے جہاں پر تم اس کا علاج کر سکو۔ تو اس نے کہا جی میں ہاسپٹل بناؤں گا۔ ہاسپٹل بنایا، اور اس نے پھر کہا کہ نہیں یار یہاں پر ایجوکیشن کی کمی ہے، یونیورسٹی بنائی جائے، اور اس یونیورسٹی کو بنائے اور وہاں پر لوگ پڑھیں، یونیورسٹی بن گئی۔ پھر اس نے کہا کہ جی میں نے یہ اپنے سسٹم میں دیکھا ہے کہ ہمارے سسٹم میں بڑی پرابلم ہے، ہمیں سسٹم میں ایسی پرابلمز آتی ہیں جو ایک نارمل آدمی اس میں سروائیو نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا میں پولیٹیشین بنوں گا، میں پولیٹکس میں جاؤں گا۔ پولیٹیکل آدمی نہیں تھا، نہ کوئی پولیٹیکل ایکسپیرینس تھا، بس صرف کھڑے ہوئے کہ جی میں کروں گا۔ کچھ دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کچھ سوچ لیں یا وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر گزرتے ہیں، لیکن ایک بہت امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس ایک ویژن ہوتا ہے۔ ان کے پاس وہ ویژن جو ہوتا ہے وہ نارملی ہر آدمی اس ویژن کو نہیں دیکھ سکتا جو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ کہ اگر فرض کر لیں کہ ایک آدمی کا ویژن ہے کہ آپ ایک راستے پہ اسٹریٹ جائیں گے، اور اس راستے پہ جانے کے بعد آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو وہ کچھ لوگوں کو اللہ کی نے نیچرلی ایک کیپیبلٹی دی ہوتی ہے، جس کیپیبلٹی کے تھرو وہ یہ جانچ لیتے ہیں کہ جی آگے جا کے آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو اس نے لوگوں کو دیکھا، اس نے کہا کہ نہیں لوگوں کو پرابلم ہے، وہ لوگوں کی پرابلم کی پرسنل اس نے اپنے آپ پر لیا کہ نہیں میں جا کے اس پرابلم کو سولو کروں گا۔ وہ پولیٹیکل سینیریو میں آیا، پولیٹیشین بنا، اس نے لوگوں سے کہا کہ مجھے آپ سپورٹ کریں، اور آہستہ آہستہ کر کے اس کو ایک ہائپ کریٹ ملی، اور اس کو وہ پولیٹیکل کیریئر میں اس کا سٹارٹ ہو گیا۔ فائنینشیل لوگ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوئے، اور اس نے اپنی ایک پارٹی بنائی۔ پارٹی کا نام پتہ نہیں کیا تھا، اسپیچ کرنے کھڑا ہوتا تھا، اس سے بولا نہیں جاتا تھا کیونکہ اس کو اتنی عادت نہیں تھی کہ بولا کیسے جاتا ہے۔ اس کی
कोई सपोर्ट, कोई सॉलिड सपोर्ट नहीं थी। लेकिन इवेंचुअली करते 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 एक वक्त आया कि उसको सपोर्ट भी मिलनी शुरू हुई, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिली। 22 साल का उसका एक लाइफ गुजरी, 22 साल उसने मेहनत की और 22 साल के बाद वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। प्राइम मिनिस्टर बना तो लोगों ने उसके जितने भी जो कुछ भी उसने कोशिश की इस मुल्क को सुधारने की, या जो भी उसने चीज़ें लेके आता गया, वो उन लोगों को, जिन लोगों को नहीं अच्छी लगनी थी, उनको नहीं अच्छी लगी, तो उन्होंने उसको प्राइम मिनिस्टरशिप से हटा दिया। उसने कहा मैं प्राइम मिनिस्टरशिप से हटूंगा, मैं और पावरफुल हो जाऊंगा, मैं अपोजिशन में जाऊंगा, मैं मज़ीद पावरफुल हो जाऊंगा। क्योंकि उसके पास ये विजन था कि जितना उसको ऊपर पत्थर मारोगे उतना उसमें मजबूती आती जाएगी। और आज सबके सामने है कि उसकी मजबूती इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इलेक्शन वाले दिन उसको लोग वोट ज़रूर डालेंगे। लोगों को परवाह नहीं है कि उसके इंतखाबी निशान हैं या नहीं, उसके कैंडिडेट्स को जानते भी नहीं हैं, लेकिन कहते हैं कि हम उसको जानते हैं जिसका ये कैंडिडेट है, यानी कि जो लीडर है हम उसको जानते हैं, हम उस लीडर को वोट देंगे। क्यों ये सब हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई ऐसा बंदा आया नहीं था। बंदे को पॉलिटिशियन नहीं कहता, मैं इस बंदे को लीडर कहता हूँ। इस बंदे की मोटिवेशनल टॉक्स हैं या मोटिवेशंस, इतनी अच्छी मोटिवेशनल स्पीचेस हैं जिससे एक आदमी में एक जज्बा पैदा होता है। ये आदमी आपका प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये आदमी आपको जीने का तरीका बता गया, आपको बता गया कि आपको जीना किस तरह है। चाहे आप कहीं पे हों, किसी भी शहर में हो, किसी भी शहर के कोने में हो, इसने आपको बताया है कि असल तरीका क्या है ज़िंदगी। लेकिन एक्चुअल बात यह है कि उसने आपके अंदर के ज़मीर को जगा दिया। ये प्राइम मिनिस्टर बने या ना बने, बट ये आपके दिलों में रहेगा। प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी छोटी पड़ गई उसके लिए, वो वोट छोटे पड़ गए, हर चीज़ छोटी पड़ गई, क्योंकि वो आदमी जो कहता गया वो होता गया। उसने कहा मैं वर्ल्ड कप जीतूंगा, अपनी टीम को कहा कि मैं जीतूंगा, और आपको अच्छी तरह पता है कि बहुत कोई अच्छी टीम तो थी नहीं, नॉर्मल टीम थी। जब वो वर्ल्ड कप जीत गया तो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर भी बन गया, उसने हॉस्पिटल भी बना दिया, यूनिवर्सिटी भी बना दी। तो असल जो बात है वो रिकैप ये है कि जो वो कहता गया वो करता गया, आवाम उसके साथ खड़ी हो गई है। तो जिसके साथ आवाम खड़ी हो जाए उसको हराना इतना आसान नहीं है। आप आजकल देख रहे होंगे कि इंटरव्यूअर जा रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई वोट किसका। कोई लोग कह रहे हैं कि जी हम उनको वोट देंगे जिसने सड़क बनाई, गलियां बनाई, ब्रिजेस बनाए या मोटरवेज बनाए। कोई कह रहा है कि जी उन्होंने हमारे इलाके में काम किया। वोट की ताकत या वोट का जो सही हकदार है वो है जो आपको फील कराए कि वो कुछ करेगा, क्योंकि उसने पास्ट में इतने बड़ी बड़ी अचीवमेंट की हैं। वो अचीवमेंट को देखने के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि वो कुछ नहीं करेगा। हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10-10, 20-20, 15-15 साल बैठे और उन्होंने काम किए, लेकिन वो काम कभी भी लोगों के दिलों में उतरे। पाकिस्तान की 22 करोड़ के करीब लगभग एक आबादी है। अगर 22 करोड़ में से कहा जाए कि जी 22 करोड़ इलेक्शन आ रहे हैं पाकिस्तान में, तो 22 करोड़ जाके वोट नहीं डालते। वोट डालते हैं 30% लोग, 40%। उसमें फैसला होता है कि जी कौन जीतेगा। इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है कि कम से कम 70 से 75% लोग वोट डालें, जो कि उम्मीद है कि इस दफ़ा 75 लोग वोट डालेंगे। तो जिसके पास मेजॉरिटी वोटिंग जाएगी वो इस इलेक्शन को जीतेगा। वोट डालना हर बंदे का राइट है, लेकिन हर बंदा वोट डालता नहीं। हर किसी के पास अपनी एक रीज़न है कि जिसकी वजह से वो वोट नहीं डालता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज से पहले जो रीजंस लोगों की बहुत ये होती थी कि जी हम वोट डालने गए और हमारा वोट डला हुआ था, अब वो सिचुएशन से आप काफ़ी हद तक बाहर आ गए। ऐसा अब नहीं होता। आप वोट ज़रूर डालें ताकि आपके हाथ से आपका वोट जाए, ना कि किसी और के हाथ से आपका वोट, आपकी सिलेक्शन जो जिसको आप चाहते हैं कि वो उसको वोट पड़े, ना कि कोई और आपके बिहाफ पे सेलेक्ट करे कि हम किसको वोट डालना चाहते हैं। वोट डालना हर बंदे का राइट है, हर बंदे को चाहिए कि वो वोट डाले, ताकि आप लोगों को आप अपने वोट से ये मैसेज दुनिया में दे सकें कि आप पाकिस्तान की आवाम चाहती किसको है। इदारे में बैठे हुए लोग गलत हो सकते हैं, इदारा नहीं, क्योंकि इदारा एक बहुत किसी रूल्स रेगुलेशंस या बहुत बड़ी एक सोच की बुनियाद पे बनाया जाता है। ये नहीं हो सकता कि इदारा गलत हो जाए। इदारा गलत नहीं होता, इदारे में बैठे हुए लोग गलत फैसला कर सकते हैं। वो भी नहीं चाहते कि आपका नुकसान हो, लेकिन समटाइम्स कोई ऐसे फैसले हो जाते हैं जिससे आपका नुकसान हो जाता है।
تو اداروں کے بارے میں نہ سوچیں ابھی فی الحال یہ سوچیں جو چیز سامنے ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جا کے ووٹ کرنا ہے، اور ووٹ صحیح لوگوں کو کرنا ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں یا انہوں نے آپ کے لیے پاس میں کچھ کیا ہے۔ اچھا، میں آپ کو اپنی انالیسس دے دوں۔ میری انالیسس یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں ایک سسٹم ہوتا ہے جو چائنا میں ہے، ٹرکی میں ہے، امریکہ میں ہے، اور بھی اسٹیٹس میں ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں صدارتی نظام، پریزیڈنشل سسٹم۔ میری انالیسس یہ کہتی ہے کہ آج سے کچھ عرصے پہلے 2008-9 میں ہمارے ایک جنرل تھے، انہوں نے اس کی پیشن گوئی بھی کی تھی، اور بیسکلی جو ہمارے آرمی ہوتی ہے، وہ آرمی جو ہے وہ 10-10 20-20 سال کے آگے کی پلاننگ لے کے ساتھ چلتی ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ کہیں نہ کہیں جو کچھ بھی ملک میں ہوتا ہے اس کے پیچھے آرمی کا ایک سوچ ہوتی ہے کہ ہم اس کو یہ جو کر رہے ہیں ہم کیوں کر رہے ہیں اور اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ تو اس کے بغیر کوئی بھی چیز یا کوئی بھی سسٹم آ نہیں سکتا۔ تو پاکستان میں سب سے بیسٹ ہے کہ ہر کوئی اس وقت یہ بات جانتا ہے لیکن اپنی زبان پہ نہیں لاتا کہ پریزیڈنشل سسٹم یعنی کہ صدارتی نظام، جس میں ایک صدر ہوگا، اس کے نیچے پوری کابینہ ہوتی ہے اور اس کے نیچے بلدیات ہوتا ہے جو علاقوں میں جا کے کام کرتا ہے۔ اس سسٹم کو لانے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ اگر وہ سسٹم اب بھی نہیں آیا تو پاکستان ڈوب چکا ہے، مزید ڈوب جائے گا، پھر اس کو کھڑا ہونا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اس وقت جو لڑائی میں سمجھتا ہوں، جو اس وقت لڑائی چل رہی ہے، وہ لڑائی اس سسٹم کی ہے، اور وہ سسٹم آنا ہی آنا ہے۔ تو ایک سسٹم اگر لانا ہے تو اس سسٹم کو لانے کے لیے ایسا آدمی چاہیے جو ہر گلی محلہ کوئی پتھر بھی اٹھائے تو اس کے نیچے سے اس کی آواز آئے، کسی محلے میں جائے تو اسی کی آواز آئے، جس گلی سے گزرے تو اسی کی آواز آئے۔ تو ایسی آواز، ایسا آدمی، ایسی شخصیت، ایسی پارٹی چاہیے تھی ہمارے ادارے کو کہ ایسا آئے کوئی کہ جو وہ آ کے یہ سسٹم کو امپلیمنٹ کرنا چاہے تو عوام بولے کہ اگر اس نے فیصلہ کیا ہے تو صحیح فیصلہ کیا ہے۔ آخر میں پھر ایک بار ونس مور ووٹ ڈالیں، 8 فروری کو نکلیں، اپنا ووٹ کاسٹ کریں، لوگوں کو یہ میسج دیں کہ آپ کس کو چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے حکمران بنے، پرائم منسٹر بنے، یا آپ وہ پارٹی یا جو بھی آپ کے چاہنے والے ہیں ان کو ضرور ووٹ کریں۔ اور آخر میں تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ پاکستان زندہ باد۔